ناظرین، پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں اور بیچارے سمندر برد ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ایک واقعہ بھی ہوا ہے جو رپورٹ ہوا ہے۔ یہ آج کا ہی واقعہ نہیں ہے، واقعات اس سے پہلے کئی ہوئے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور سب سے اس میں اہم بات وہ آپ کے جاننے کی ہے کہ یہ لوگ جاتے کیوں ہیں، اتنا رسک لے کے اپنی جانوں کا، اور جس طرح سے جن حالات سے جہاں سے یہ گزرتے ہیں وہ پوری میں بات بتاؤں گا، اور جاتے کیوں ہیں یہ اس میں بڑا سوال ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں موٹیو کیا ہے، کیوں جانے پہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، اتنا سخت سفر طے کر کے، اتنی مصیبتیں اذیتیں سہ کر رستے میں مر جاتے کیوں ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے، اور یہ کتنی بڑی اکانومی ہے، اس میں کتنے کریکٹرز ہیں، کتنے پیسے، اور کون کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کیا صرف پاکستان ہے؟ تو اس پہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک واقعہ تو آج ہوا ہے۔ پچھلے مہینے 50 پاکستانی ڈوب کے مر گئے تھے یونان کے قریب، اٹلی کے قریب سمندر میں، اور پچھلے سال 2023 میں 300 پاکستانی جو وہ ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے۔ نوجوان ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، زیادہ تر کیا ہوتے ہی نوجوان ہیں، جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے آنکھوں میں خواب سجائے جاتے ہیں۔ اور یہ رستے کیا ہیں ان کے، اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، آپ جان کے حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ پھر آپ کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ آخر ایسا ہے کیا، اور جو یہ ہمارے سیاستدان اور باقی لوگ کہتے ہیں وہ بات سچ ہے کہ غربت کی وجہ سے جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ دیکھیں، یہاں سے روٹ عام طور پہ یہی ہے کہ یہ پاکستان میں یہاں پہ طے کرتے ہیں 10 سے 15 لاکھ روپیہ انیشلی، کہا یہی جاتا ہے 10 سے 15 20 لاکھ میں ہم آپ کو یورپ پہنچا دیں گے۔ اب یہاں سے لے کے جاتے ہیں دبئی، یہاں سے لے کے جاتے ہیں قطر، یہاں سے لے کے جاتے ہیں سعودیہ عمرے کے ویزے، وہاں سے اگلا ویزا لیبیا کا لگتا ہے، لیگل ویزا لیبیا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر یہاں سے باکو بھی لے کے جاتے ہیں، اور باکو سے بھی ویزے وہاں کے لگتے ہیں لیبیا کے۔ اب یہ جو لوگ یہاں پہ 10 سے 15 لاکھ روپے میں بک گئے ہوتے ہیں ایک حساب سے، یہ بک کے جاتے ہیں، مطلب یہ میں آپ کو ان کی ٹرمنالوجی میں بتا رہا ہوں، ان کی بولی جو ہے، ان کی جو زبان ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں۔ بک گیا بندہ جی اتنے میں، اب وہ گیا لیبیا، لیبیا میں جا کے نئے سرے سے اس کا سودا ہوتا ہے، اور لیبیا میں وہاں پہ پھر طے ہوتا ہے کہ اس کو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے سیف ہاؤسز، اور یہ بنغازی کا علاقہ ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے چار دیواری کر کے ایک جیل نما جو علاقے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کو ٹھونس دیتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے پھر یہ جب ان کی حالت کوئی ہوتی ہے نا، 10-15 دن کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے، جب پیچھے سے تو وہ جہازوں پہ سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اٹلی گئے کہ گئے، یونان میں داخل ہوئے کہ ہوئے، اسپین میں بس اب ہمارا داخلہ اسپین میں ہی ہے۔ وہاں جب یہ 10-15 دن اس تپتی صحرا کے اس علاقوں میں گزارتے ہیں، پھر ان کو سمجھ لگتی ہے، اور پھر یہ ان کو کہتے ہیں کہ اب آیا ٹھکانے پہ، اب بتا، اب نیا سودا ہوتا ہے، نئے سرے سے بکتا ہے وہ بندہ 2 سے 3 ہزار ڈالر میں۔ اب یہاں روپے کی گیم یہاں رہ گئی، اب آگے ڈالر کی گیم چلتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے پیسے دے دیے جتنے بھی لگے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں گیم شروع ہوئی ہے، ان کی زبان میں کیا ہوتا ہے گیم، وہ کہتے ہیں کل گیم ہوگی۔ اچھا، گیم میں کیا ہوتا ہے، کشتیاں لگ جاتی ہیں، آگے ان کی بات ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ بولی لگتی ہے، ہاں بھائی بتاؤ، تو وہ بولی میں جو بندہ پیسے دے دیتا ہے، پھر وہ اگین وہ 3 سے 4 ہزار ڈالر اس کے درمیان میں بولی ہوتی ہے، اور پھر وہ جا کے کشتی میں بٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ کے سپرد، اللہ کے سپرد اور سمندر کے سپرد، اور سمندر میں وہ ڈوبے، وہ مرے، 3 جگہ پہ وہ بک گئے، اتنے پیسے ان کے لگ گئے۔ اور اب وہاں پہ کیا گیم ہو رہی ہے پورے اٹلی میں اور یونان میں، یہ یہاں تک نہیں ہے، یہ مافیا بہت بڑا مافیا ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، اربوں خربوں ڈالر کی اکانومی ہے۔ وہاں پہ IOM ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن،
مائیگرینٹس، وہ ظاہر ہے قوم متحدہ ہے، وہ فنڈس ہے ان کے پاس، وہ ان کو، اور پھر انہوں نے آگے کچھ این جی اوز بنائی ہوتی ہیں اپنے انڈر کام کرنے کے لیے. وہ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا وہ بندوبست کرتے ہیں، وہ بھی ایک اکانومی ہے، وہ بھی ایک علیحدہ سے ایک پیسہ ہے. وہ جو این جی اوز ہیں وہ سب کی سب تو اب وہاں پہ بھی ایک مشروم این جی اوز مشروم پھولنا شروع ہو گئی، پھوٹنا، وہاں بھی ایک کاروبار بن گیا. تو کچھ این جی اوز ظاہر ہے کہ وہ آئی او ایم اور گورنمنٹ کے اس میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اٹلی، یہ حقیقت ہے اور اس کی بہت سی جگہوں سے تصدیق ہو چکی ہے کہ اٹلی اور اسپین کی حکومتوں نے اور گریس کی حکومتوں نے یہ لوگوں کو خریدا ہوتا ہے برائے نام این جی اوز کو. وہ ان این جی اوز کے سپرد کیا لگاتے ہیں کہ یہ لوگ پہنچنے نہیں چاہیے. وہ این جی او کے لوگ بن کے یہ جو مائیگرینٹس ہیں ان کے ہمدرد بن کے ان کی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتیاں جو ہیں ڈبو دی جاتی ہیں. اور یہ واقعہ 300 والا جو 300 بندہ گریس کے قریب ادھر اٹلانٹک اوشین میں وہاں وہ ہوئے تھے، ڈوب گئے تھے، یہ سامنے کا واقعہ ہے. وہ اس کی فوٹیج آ گئی تھی کہ ایک کشتی آئی ہے گارڈز کی، انہوں نے اس کو ہک کیا ہے اور پھر انہوں نے ایک جھٹکا دیا ہے اور وہ کشتی ڈوب گئی. اس کی فوٹیج آ گئی ہے. اور کشتی ڈوبی اور لوگ مر گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بچ گئے اس میں سے، جو 300 بندہ مرا تھا. تو اسی طرح یہ جو این جی اوز کے لوگ ہیں یہ آتے ہیں، کہیں سوراخ کر دیتے ہیں کشتی میں، کہیں کچھ کر دیتے ہیں اور کشتیاں ڈبونا ان کا کام ہوتا ہے. وہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں وہاں سے. اتنا بے رحم کھیل ہے یہ. اور پھر وہاں پہ آگے جو ہے پھر وہ کیمپس میں رکھتے ہیں ان کو، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر ظاہر ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں ایک اور پیسے لگتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پیسے منگوا کے ان کو دیتے ہیں، وکیل کرواتے ہیں، پھر وہ آگے کسی کی قسمت ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ یہاں تک یہ بڑی سادہ گیم نہیں ہے. اب وہاں پہ لیبیا میں اور کیا کیا ہوتا ہے. لیبیا میں صرف پاکستانی نہیں ہیں، اس میں پاکستانی، انڈین، مصری، سوڈانیز یہ سب سے زیادہ ہیں. اس میں سوڈانی فیملیز ہیں، بچے، عورتیں، اور عورتوں کے ساتھ وہاں ریپ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایک اور جو بلیک اکانومی ہے وہ ہے ڈرگز کی. ڈرگز وہاں آتی ہیں بڑی مقدار میں، اور ان لوگوں کو ڈرگز دی بھی جاتی ہیں. کچھ تو ویسی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں پہلے سے تو ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو ایک علیحدہ سے کاروبار ہے. تو باقیوں کو دی جاتی ہے اس لیے کہ ان کو ان علاقوں میں کئی مہینے، سال بھی لگ جاتے ہیں، وہاں بند کر دیتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے جو ٹی وی چینلز پہ چلی ہے کہ پاکستانیوں کی اجتماعی قبر بھی لی ہے وہاں سے. کوئی 15 لوگ جو ہیں وہ بیچارے ایک قبر سے ملے ہیں، تو یہی لوگ تھے. اور 360 لوگ ایک اسی طرح کا جو میں نے بتایا نا کہ سیف ہاؤس ادھر صحرا کے اندر بنے ہوتے ہیں، وہاں سے چھڑائے ہیں لیبین فورسز نے. تو لیبیا کے 1/4 حصے پہ تو ویسے ہی حکومت نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، اس مافیا کے لیے. یہ جو گینگز ہیں یہ انٹرنیشنل گینگز ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اس میں صرف پاکستانی نہیں، میں نے بتایا اس میں سوڈانیز ہیں، مصریز ہیں اور باقی لوگ، مصری اور باقی لوگ. تو یہ سارا گینگ مل کے یہ سارا کاروبار کرتا ہے. اور یہ لوگوں کو وہاں پہ جس طریقے سے لے جایا جاتا ہے اور جس طرح سے رکھا جاتا ہے، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیجز میں دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور کشتیوں میں ایک کشتی جس میں شاید کوئی 10 لوگوں کے سوار ہونے کا، اور جو سمندروں میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی. کشتیاں سمندروں میں نہیں چلتی، سمندروں میں جہاز چلتے ہیں. پیسیفک اوشن، بحر الکاہل جیسے بڑے اوشین میں جہاز چلتے ہیں. وہاں کشتیوں کے ذریعے 200 300 لوگ جب اوپر بٹھائیں گے آپ تو انہوں نے ڈوب نہیں ہے. تو پہلے سے اتنا کمائی ہو چکی ہوتی ہے. میں نے جیسے کہا کہ 15 سے 20 سے 30 لاکھ یہاں پہ مختلف ڈیسٹینیشن کے مختلف پیسے ہیں. کسی نے اٹلی جانا تو اس کے پیسے علیحدہ ہیں، یونان جانا اس کے علیحدہ ہیں، اسپین جانا اس کے علیحدہ ہیں، اور پھر آگے جا کے اٹلی میں جو وصولیاں ہوتی ہیں 2 جگہوں پہ. تو یہ ہے اتنا یہ شیطانی کھیل. اور اس شیطانی کھیل میں کون کون شامل ہے؟ اچھا، اب یہ جو پیسے جاتے ہیں پاکستان سے یہاں تو دے کے چلے گئے، جب وہ جاتے ہیں وہ سارے کا سارا وہ بھی ایک علیحدہ سے اللیگل کام ہے، ایک اللیگل نیٹ ورک ہے، وہ حوالہ ہنڈی کا. دبئی میں جا کے پیسے ان کو ملتے ہیں اور باقیوں کے پیسے پاکستانی بینکس میں جمع ہوتے ہیں. یہ سب کسی کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ تو کون کون شامل ہے پھر؟ سب واضح.
وہ ساری ایجنسی شامل ہیں جن کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، جن کو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہاں پہ جب ان کو یہ آگے چلے گئے، اچھا اب اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے، اور لوگ اخباروں میں بیانات کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ جی غریب لوگ ہیں، غریب قوم ہے، دیکھیں پاکستانیوں کی تعداد کتنی ہے جو ملک سے باہر جا رہی ہے، کیا کریں یہاں تو مستقبل نظر نہیں آتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم نے اس پہ پورا کام کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگ جاتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے خبروں میں، آپ کو پتہ چل جائے گا، سارا جی ٹی روڈ ہے، یہاں سے لے کے گجرانوالہ سے جہلم تک یہ لوگ ہیں، جی ٹی روڈ کے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ اور جی ٹی روڈ کے ارد گرد سوائے منڈی بہاؤالدین ضلع کے اگر آپ غربت کی اور ان امپلائمنٹ کی جو شرح وہ دیکھیں تو وہ کم ہے، اس لیے کہ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں، کھاریاں، لالہ موسیٰ، جہلم سے نیچے پھر دینا ہے، اور یہ جو گجرات ہے، یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ملک بیرون ملک پہنچے ہوئے ہیں، اور اتنا پیسہ ان کے پاس۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈالر اور پاؤنڈ جو ہیں روپوں کے جگہ پہ وہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیسہ ہے نا، اتنا انا پیسہ جسے کہتے ہیں، اور موبائل فون پھینکے جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی نمائش ہے، یہ ہے اصل وجہ، یہ نمائش، نمود و نمائش، یہ سارے کا سارا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ دیکھتے ہیں جی اس نے اتنے ایکڑ زمین بیچ دی، اس نے اتنے ایکڑ زمین بیچ دی باہر جانے کے لیے، وہ خریدنے والے کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہو، وہ خریدتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسوں میں خرید لیتے ہیں ان کی زمینیں، اور وہ جو ہیں وہ آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح مالدار بنیں، ہمارا بھی۔ یہ ایک پیسے کی دوڑ ہے، اس میں غربت کا ایلیمنٹ بہت کم ہے۔ یہ دیکھیے گا انہی اضلاع سے، اسی پٹی میں، اسی جی ٹی روڈ کے سے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، کچھ اب فیصل آباد بھی شامل ہو گیا اس میں۔ تو ساری نمود و نمائش کی گیم ہے، کوئی غربت کا معاملہ نہیں ہے، اس کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل وجہ، یہ لالچ ہے، یہ ہرس ہے، یہ ہوس ہے۔ اور یہ جوان ہیں بیچاروں، جوانیاں ان کی جو ہیں وہ صحراؤں میں دوڑتے بھاگتے وہاں پہ وہ مر جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سمندر کے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک میں نے پتہ کروایا تو پہلے یہ 50 to 70% اس کی ریشو تھی وہاں پہنچنے کی، اب وہ ریشو رہ گئی ہے 20 to 30%۔ یعنی کہ اگر 100 بندہ یہاں سے جاتا ہے تو 20 سے 30 کے درمیان اٹلی پہنچ پاتا ہے یا یونان میں پہنچ پاتا ہے۔ آگے ان کا جو ان کو اللیگل سے لیگل کا پروسیس ہے، پھر وہ علیحدہ سے ہے، اور اس کے پیچھے اتنی بڑی اکانومی ہے۔ پاکستان میں سالانہ اس پہ 80 ارب روپیہ کمایا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ پوری دنیا جو اس میں ملی ہوئی ہے اس میں کتنی بڑی اکانومی ہوگی، یہ خربوں ڈالر کی اکانومی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی اکانومی جہاں پہ ہو، اتنا بڑا گیم چل رہی ہو، اتنے بڑے بڑے گینگز ہو، تو ان کو کنٹرول کرنا تو پھر آسان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہو کچھ بھی نہیں رہا، سرعام سارے ہر جگہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، بینکس کے اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں جو باہر بھجواتے ہیں۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، انشاءاللہ مزید ہوگی تو ضرور بتائیں گے۔